الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرین۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا کو ہے، تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی جن نشانیوں کی وہ فرمائش کرتے تھے ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ صداقت کے نشان پہلے بتھیرے دیکھ چکے ہو، فرمائشی نشان دکھلانا ضروری نہیں، نہ چندہ مفید ہے۔ آئندہ جو خدا کی مصلحت ہوگی وہ نشان دکھلائے گا، اس کا علم خدا ہی کو ہے کہ مستقبل میں کس شان اور نوعیت کے نشان ظاہر کرے، تو تم منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ موضوع القرآن میں ہے کہ کہیں کہ ہم کاہے سے جانیں کہ تمہاری بات سچ ہے، فرمایا آگے دیکھو حق تعالیٰ اس دین کو روشن کرے گا اور مخالف ذلیل ہوں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سو ویسا ہی ہوا، سچ کی نشانی ایک بار کافی ہے اور ہر بار مخالف ذلیل ہوں تو فیصلہ ہو جائے، حالانکہ فیصلے کا دن دنیا میں نہیں ہے۔ عرش کی طرف سے یہ بار بار جو ہے تقاضا آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسی معجزہ دکھائیں، ایسا معجزہ جیسا کہ دوسرے پیغمبروں کو عطا ہوا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ عطا ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ یہی رہا کہ کوئی حسی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا۔ لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بار بار یہی تقاضا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو معجزہ نہیں دکھاتے تھے اس میں انہی کا فائدہ تھا، کیونکہ اگر نبی کا معجزہ ظاہر ہو جائے اور قوم پھر بھی جھٹلا دے تو پھر قوم کے اوپر عذاب استیصال آیا کرتا ہے۔ تو یہ معجزے کا نہ دکھانا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اہل قریش کے لیے ایک رحمت تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔